احد کی لڑائی میں جو کافر مارے گئے تھے ان کے عزیزوں میں انتقام کا جوش زور پر تھا۔ سلافہ نے جس کے 2 بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے منت مانی تھی کہ اگر عاصم کا، جنہوں نے ان کے بیٹوں کا قتل کیا تھا، سر ہاتھ آ جائے تو اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ اس لیے سلافہ نے اعلان کیا تھا کہ جو عاصم کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دوں گی۔ سفیان بن خالد کو اس لالچ نے آمادہ کیا کہ وہ ان کا سر لانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ اس نے ازل و وقارہ کے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ تعلیم اور تبلیغ کے لیے اپنے ساتھ چند حضرات کو بھیج دیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے بھی ساتھ بھیجنے کی درخواست کی کہ ان کا آواز ان سب کو بہت پسند آیا تھا۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 آدمیوں کو ان کے ساتھ بھیج دیا، جن میں حضرت عاصم رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ راستے میں جا کر ان لے جانے والوں نے بدعہدی کر دی اور دشمنوں کو مقابلے کے لیے بلا لیا، جو کہ تقریباً 200 آدمی تھے۔ ان میں سے 100 آدمی بہت مشہور تیر انداز تھے۔ راستہ میں بنو لیحان کے 200 آدمیوں سے مقابلہ ہوا اور یہ مختصر سی جماعت جو 10 آدمیوں کی تھی، یہ حالت دیکھ کر ایک پہاڑی پر چڑھ گئی جس کا نام فت فت تھا۔ کفار نے کہا کہ ہم تمہارے خون سے اپنی زمین رنگنا نہیں چاہتے، ہم صرف اہل مکہ سے تمہارے بدلے میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تم کو قتل نہ کریں گے۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہم کافر کے عہد میں آنا ہی نہیں چاہتے اور ترکش سے تیر نکال کر مقابلہ کیا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے جوش میں کہا کہ تم سے دھوکہ کیا گیا ہے، مگر گھبرانے کی بات نہیں، شہادت کو غنیمت سمجھو، تمہارا محبوب تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں۔ یہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا اور جب نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار سے مقابلہ کیا۔ مقابلوں کا مجمع کثیر تھا، آخر وہ سب شہید ہو گئے اور دعا کی، یا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے قصہ کی خبر کر دیں۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور اسی وقت اس واقعہ کا علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو گیا، اور چونکہ عاصم رضی اللہ یہ بھی سن چکے تھے کہ سلافہ نے میرے سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی منت مانی ہے، اس لیے مرتبہ دعا کی، یا اللہ میرا سر تیرے راستے میں کاٹا جا رہا ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے۔ وہ دعا بھی قبول ہوئی اور شہادت کے بعد جب کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا غول بھیج دیا۔ شہد کی مکھیوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کافروں نے سوچا کہ رات کے وقت جب یہ اٹھ جائیں گی تو سر کو کاٹ لیں گے۔ رات کو ایک بارش کی تیز رو آئی اور ان کی ناش کو بہا کر لے گئی۔ اس طرح 7 آدمی شہید ہو گئے اور 3 باقی رہ گئے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ۔ ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے دوبارہ عہد و پیمان کیا کہ تم نیچے آ جاؤ، ہم تم سے بدعہدی نہ کریں گے۔ یہ تینوں حضرات نیچے اتر آئے اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کر ان کی مشکیں باندھ دیں۔ حضرت عبداللہ بن طارق نے فرمایا، یہ پہلی بدعہدی ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا، ان شہید ہونے والوں کے پیچھے جانا ہی مجھے پسند ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کو کھینچنا چاہا مگر یہ نہ ٹلے تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب باقی صرف 2 حضرات بچ گئے جن کو لے جا کر ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک حضرت زید رضی اللہ عنہ جن کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ کے بدلہ میں خریدا تاکہ ان کو اپنے باپ امیہ کے بدلے میں قتل کر دے۔ دوسرے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جن کو حجیر نے خریدا 100 اونٹ کے بدلے میں تاکہ وہ اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کر دے۔ صفوان نے تو اپنے قیدی کو فوراً حرم سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بھیج دیا تاکہ وہ قتل کر دیے جائیں۔ اس کا تماشا دیکھنے کے واسطے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے شہادت کے وقت پوچھا، اے زید، تجھ کو خدا کی قسم سچ کہنا، کیا تجھ کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن تیرے بدلے میں مار دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ تو اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جہاں پر وہ ہیں وہاں پر بھی ان کے ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے رہیں۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو جتنی ان سے محبت میں نے دیکھی ہے اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ایک عرصہ تک قید رہے۔ حجیر کی باندی جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں کہتی ہیں کہ جب خبیب رضی اللہ عنہ ہم لوگوں کی قید میں تھے
تو ہم نے دیکھا کہ خبیب ایک دن انگور کا ایک بہت بڑا خوشہ جو کہ آدمی کے سر کے برابر تھا ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھا رہے تھے، اور مکہ میں اس وقت انگور بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ان کے قتل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صفائی کے لیے اس طرح مانگا، وہ ان کو دے دیا گیا۔ اتفاق سے ایک کمسن بچہ اس وقت خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں اس طرح ہے اور بچہ ان کے پاس ہے، یہ دیکھ کر وہ سب گھبرا گئے۔ خبیب رضی اللہ نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بچے کو قتل کر دوں گا؟ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کو حرم سے باہر لایا گیا اور سولی پر لٹکانے کے وقت آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا کہ کوئی تمنا ہے تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا، بس مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں، کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ جل شانہ کی ملاقات قریب ہے۔ چنانچہ مہلت دے دی گئی۔ انہوں نے 2 رکعتیں نہایت اطمینان سے پڑھی اور پھر فرمایا، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے دیر کر رہا ہوں تو 2 رکعت اور پڑھتا۔ اس کے بعد سولی پر لٹکا دیے گئے۔ انہوں نے دعا کی، یا اللہ، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میرا آخری سلام پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اسی وقت سلام پہنچایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام یا خبیب، اور اپنے تمام ساتھیوں کو اطلاع دی کہ خبیب کو قریش نے قتل کر دیا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو 40 کافروں نے نیزے لے کر چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا اور ان کے بدن کو چھلنی کر دیا۔ اس وقت کسی نے قسم دے کر یہ بھی پوچھا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور تم کو چھوڑ دیں؟ انہوں نے فرمایا، واللہ العظیم، مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں کہ میرے جان کے فدیہ میں ایک کانٹا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چبھے۔